بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح مسکرا رہے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ کیسے ISI نے پاکستان میں پھیلتا ہوا داعش کا نیٹ ورک اکھاڑ پھینکا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ عرصہ پہلے اچانک بڑی تیزی کے ساتھ داعش پاکستان میں قدم جما رہی تھی۔ کراچی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی داعش کی حمایت میں وال چاکنگ، پمفلیٹ ہوں یا بینرز، یا سوشل میڈیا پہ داعش کے حوالے سے تشہیر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب ہی داعش کے پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیلتے نیٹ ورک پہ ایک خوف و خراش کا سماں پیدا کیے ہوئے تھے، اور واقعی نہایت ہولناک صورتحال تھی، کیونکہ پاکستان ابھی TTP کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں داعش کا پاکستان میں اس قدر تیزی سے پھیلنا پاکستان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ روز ہی سننے میں آ رہا تھا کہ فلاں شخص داعش سے متاثر نکلا، فلاں شخص داعش کا کارکن نکلا۔ غرض صورتحال TTP سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اس دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ایک بار پھر دفاع وطن کے لیے داعش کے خلاف ایک مشن لیے داعش میں سرایت کرنے کو تیار تھی۔ ہوا یوں کہ داعش کی جانب سے پاکستان میں موجود کچھ اپنے اعلیٰ کاروں کو ہدف دیا گیا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو داعش میں شامل کرنے کے لیے بھرتی کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر کیمپین چلائی گئی، داعشی لٹریچر پھیلایا جانے لگا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر اسے روکا نہ جاتا تو یہ ظالمان سے بھی زیادہ تیزی سے تباہی کا سبب بنتے۔ ایسے میں ایک بار پھر پاکستان کے گمنام بیٹے سرگرم ہوئے اور اس شیطانی جماعت کا قلعہ کما کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ISI نے سب سے پہلے ان چند لوگوں کی تلاش شروع کی جو پاکستان میں داعش کے لیے سرگرم تھے۔ چند ہفتوں کی محنت کے بعد ISI ان لوگوں تک پہنچ گئی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ داعش میں شمولیت کے خواہش مند ہیں اور جہاد کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔ پوری جانچ پڑتال اور تسلی کے بعد انہیں منظوری دے دی گئی۔ داعش میں شامل ہونے والوں نے انہیں چند کارروائیوں کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ وہ افراد پاکستان میں کارروائیوں کے لیے موزوں ثابت ہوں گے۔ ان افراد نے انہیں مزید نفری فراہم کرنے کی نہ صرف یقین دہانی کرائی بلکہ اپنے ذرائع سے مختلف علاقوں سے نوجوان فراہم کیے۔ جب داعشی اعلیٰ کاروں کو ان پہ یقین پختہ ہو چکا تو انہیں بیرون ملک نامعلوم مقام پر ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب واپس آ کر ایک ایک علاقے کا مکمل کمان سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ تعداد میں 60 نوجوان تھے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لینے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو ان پہ رتی برابر بھی شک ہو جاتا تو سارے ہی جان سے جاتے اور یہ پاکستان کے لیے بھی کہیں بڑا رسک بن جاتا۔ خیر، ان نوجوانوں کو باہر ملک بھیجا گیا جہاں ان کے آنے جانے، کھانے پینے، ہر ضرورت کا خرچہ داعش ہی برداشت کر رہا تھا۔ پاکستان میں موجود اعلیٰ کاروں پہ بھی ISI کی جانب سے کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ٹریننگ پہ تھے وہ لوگ چند ماہ کی ٹریننگ اور بہت حد تک خفیہ معلومات لے کر پاکستان واپس پہنچے۔ ان افراد نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ داعش کو ٹریننگ، جاسوسی اور مالی طور پہ CIA ہی ہینڈل کر رہی ہے اور انہیں CIA پاکستان میں داخل کرنا چاہ رہی ہے۔ مزید معلومات کے مطابق انہیں 60 کے قریب لیپ ٹاپ دیے گئے جن میں جہادی و فسادی لٹریچر، پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت دینے کے حوالے سے معلومات، اور سب سے اہم ان لوگوں کی مکمل معلومات موجود تھی جو پاکستان میں داعشی تنظیم کے سہولت کار اور داعش کے اعلیٰ عہدیداران تھے اور پاکستان میں داعش کو پروان چڑھانے پہ مامور تھے۔ وہ 60 نوجوان جو اصل میں ISI سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ ساری معلومات آگے پیش کی، جس کی بنیاد پہ پاکستان میں داعش کے بڑے بڑے عہدیداران کو گرفتار کیا گیا۔ سہولت کاروں کا سراغ لگا کر انہیں بھی گرفتار کیا گیا اور تقریباً تمام نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح اللہ کے فضل سے پاکستان کے گمنام بیٹوں نے انتہائی کٹھن، پرخطر اور جان لیوا
حکمت عملی اپنا کر اپنے پاک وطن کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ان پاک وطن کے عظیم بیٹوں کو سلام۔ تو آپ دوستوں تک یہ مشن شیئر کر رہا ہوں کہ ملک کی سلامتی کی خاطر یہ دیوانے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے ISI۔